اس لیے فرمایا جنازہ اٹھ رہا ہو خبردار کسی کو موقع نہ دینا. نمازوں کے ثواب کی کمی نہیں، روزے کے ثواب کی کمی نہیں، حج کے ثواب کی کمی نہیں، صدقات اور خیرات کے ثواب کی کمی نہیں. خبردار کوئی تمہارے جنازے میں کندھا دینے والا ایسا نہ آ جائے جس کی زبان سے نکل جائے اچھا مر گیا، جان چھوٹ گئی. فرمایا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم فرمائے گا ثواب والی گٹھڑی ایک طرف رکھ دے، پہلے یہ بتا کتنا اس کا دل دکھا کے آیا تھا، اس کے ساتھ کیا کر کے آیا تھا جس نے تیرے جنازے میں کہا تھا اچھا ہوا جان چھوٹ گئی. نہ اتنی سی بات پہ پکڑ ہو گئی آج انسان کا، پھر کی ہو گیا ہے نہ کیتا کر کو جو ہوندہ کر لے. اللہ کہیں گے نہ کر لے ہونا آجا پھر نہ کروا مارو چھتر فرشتے سے. سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے قیامت کی ہولناکی کا میدان معاشر کا ذکر چھڑ گیا. حضور کے چہرے کی افسردگی کو دیکھ کر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دی اللہ کے پیارے نبی کیا بات ہے، چہرے پر غمی کے آثار کیوں آ گئے؟ فرمایا عائشہ دن ہی ایسا ہے جب انبیاء علیہ السلام کے بھی سر جھکے ہوئے ہوں گے. اے عائشہ اگر قیامت کے دن اللہ نے اپنا کرم نہ فرمایا، اے عائشہ خدا کی قسم اس جس کے قبضے میں میری جان ہے اس رب کی قسم ہے عائشہ اگر اس نے کرم نہ فرمایا جنت میں کوئی بھی جا نہیں سکے گا. اب عائشہ کے کان کھڑے ہوئے، ادھر سے اٹھی حضور کے سامنے آ کے بیٹھ گئی. اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ کہا عائشہ سچ کہہ رہا ہوں، اگر اس نے نظر رحمت نہ فرمائی تو جنت کا دروازہ کسی کے لیے بھی نہیں کھلے گا. اماں نے اپنی طرف اشارہ کر دیا کہ یا رسول اللہ میں بھی ان میں شامل ہوں. فرمایا عائشہ اگر خدا نے رحمت والی نگاہ سے تیری طرف بھی نہ دیکھا تو تیرے لیے بھی جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. نبی کے گھرانے سے پیار اتنا، کافروں نے انگلی اٹھائی، پاکی بیان کرنے کے لیے خدا عدالت میں خدا آ گیا، قرآن کی سورہ نور ہی اتار دی. لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر انصاف اتنا ہے اپنی وحدانیت میں اپنی یکتائی میں ایسا. فرمایا عائشہ اس کی رحمت سے کام بنے گا، انسان کے اعمال سے قیامت کے دن کام نہیں بنے گا. فرمایا مطلب یہ بھی نہیں کہ رحمت کی طرف نظارہ ہو، رحمت اسی کے اوپر آیا کرتی ہے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال اللہ کے دربار میں لا کے پیش کر دیا کرتا ہے. وگرنہ اس کی رحمت ہے، اس کی مرضی، جس پہ چاہے جس کے پاس ایک عمل بھی نہ اس پہ بھی رحمت فرما دے. پھر حضور کی آنکھیں پرنم ہو گئی، مطلب آنکھوں میں حضور کی آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ تجھے پتہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر اپنی اپنی امتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن کسی کو جرت نہیں ہوگی اپنے لیے تو کیا اللہ اکبر اپنی امت کے لیے بھی سفارش کر سکے اور سر جھکا کر ندامت کیا آنسو بہا کر کہے گا نفسی نفسی، اللہ میں امت کو نہیں جانتا، آج میرا بیڑا پار لگا دے. فرمایا عائشہ دو بیٹے ایک باپ کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام ہے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے، ایک کو غلام علیم ایک کو حلیم کا، یہ دونوں دائیں بائیں کھڑے ہوں گے. جب پروردگار عالم غضبناک ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام دونوں بیٹوں کی طرف دیکھنا گوارا ہی نہیں کرے گا. نفسی نفسی. اے عائشہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ. وہ باپ رو رو کے جس کی آنکھوں میں سے آنسو خشک ہو گئے تھے اور آنکھوں میں سے خون آنے لگ گیا تھا، یہ وہی باپ ہے. علماء اکرام نے لکھا اللہ کبھی پیسی معاف فرمائے، فرمایا کنویں میں گرا، بیٹے کا پتہ نہ لگا اور مصر سے بیٹے کی خوشبو کی سونگ کے کہنے لگا مجھے خوشبو اس طرف سے آ رہی ہے. جو مصر کی طرف سے ہوا چلنے والی میں بیٹے کے جسم کی خوشبو سونگ سکے گا. قیامت کے دن وہ یعقوب پیغمبر باپ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوگا. جب جہنم کو لایا جائے گا جہنم مختلف آوازیں نکال لے گی، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی طرف سے منہ پھیر کے کھڑا ہو جائے گا. کاف ہا یا عین صاد
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس. کونے میں کھڑا ہے عمر کے اس حصے میں کہ جو مانگ رہے لوگ سنیں گے انگلیاں اٹھائیں گے. بابا کملا تتنی ہو گیا, بڑھاپا ہے, ہڈیاں کمزور ہیں, چہرے پہ چھائیاں آ گئی. پیغمبر جیسا بھی ہو ہوتا حسین ہے. سبحان اللہ. داڑھی مبارک سفید ہو گئی, ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. بڑھاپا آ گیا, داڑھی بوڑھی ہو گئی, لیکن اللہ تو علام الغیوب ہے. یا اللہ تو بڑھاپے سے پاک ہے, جوانی سے پاک ہے, طاقت سے پاک ہے, کمزوری سے پاک ہے. یا اللہ کو ماؤں کی گود آباد کرنے والے میری گھر والی کی گود آباد کر دے. یا اللہ مجھے میری زندگی کا سہارا مل جائے گا. اللہ کو بوڑھے زکریا پر اتنا پیار آیا, ان کے آنسوؤں کا اللہ نے مون لگایا. فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, بیٹا دے رہا ہوں, گود میں تیری نظر آئے گا, تاج نبوت میرا اس کے سر کے اوپر نظر آئے گا. فرمایا جب جہنم آ کے چنگاڑ مارے گی, زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی بھی سفارش کوئی نہیں کرے گا. 3 میل لمبے تخت پر بیٹھنے والا سلیمان علیہ السلام, جس تخت کے اوپر 8 لاکھ کرسیاں ہوا کرتی تھی, سونے چاندی سے ہیروں سے جڑا ہوا وہ تخت, دوپہر کھانا کہیں اور کسی ملک میں, آرام کہیں اور, ناشتہ کہیں اور ہوتا تھا. یہ باپ بیٹا داؤد اور سلیمان علیہ السلام قیامت کے دن پاس کھڑے ہوں گے. اللہ جل شانہ کی طرف سے غضبناک آواز آئے گی, لمن الملک اليوم, چہرے اتر جائیں گے. یہ باپ بیٹا بھی ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. جو پگھوڑے میں ماں کی پاک بازی کی گواہی دینے والا فاشارت الیہ عیسیٰ علیہ السلام, اللہ اکبر, باپ کوئی نہیں, بن باپ کے پیدا ہوا. جب قیامت کا دن ہوگا, اللہ اکبر, یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. اماں کی طرف انگلی اٹھائی, یہ بچہ کہاں سے آیا, تیرا تو گھر والا کوئی نہیں. بچے نے کہا میری ماں سے نہ پوچھو, میرے سے پوچھو. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, پروردگار عالم کا بندہ ہوں, اللہ کا نبی ہوں. اس سے بڑی دلیل کیا مانگو گے؟ پگوڑے میں اپنی ماں کی پاک بازی بیان کر رہا ہوں. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, جب بچپنے میں پگوڑے میں ماں پر انگلی اٹھے برداشت نہیں کر سکتا. جب جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا, عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی ماں سے منہ پھیر کے کھڑا ہو جائے گا. سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں, میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہی تھی, آنسو برسات کی طرح ٹپ ٹپ داڑھی مبارک پر گر رہے تھے. میں نے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جوڑا, میں نے کہا اللہ کے نبی کوئی تو ہوگا جو اپنوں کا خیال کرے گا. حضور نے فرمایا عائشہ ایک ہستی ہوگی, ایک کونے سے آواز آئے گی, امتی 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 امتی. کون ہوگا؟ فرمایا عائشہ اللہ کہیں گے یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا, ذرا میرے سامنے آئے. حضور کی اکھیاں برسنے لگی, اللہ اکبر. وہ امت کے گناہوں کو دیکھ کے رونے لگ گیا. امت گناہ کر کر آج تک اپنے گناہوں پر نہ رو سکی, اس سے بڑی بدبختی انسان کی کیا ہوگی. بھا لگانی اس آنکھ کو, اولاد کے غم میں روئی, کاروبار نہ ملا تب روئی, بیوی کی جدائی میں روئی, اماں ابا کے مرنے پہ روئی, کالی کملی والے کی محبت میں کبھی آنکھ روئی نہیں. اس آنکھ کو آگ لگا دینی چاہیے. جتنا اپنی آنکھ میں آنسو بھر کے دکھاؤ گے, فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں رو دیا, فرمایا قبر کے اندر مسکراتا ہوا جائے گا. تین باتوں کا خیال کرنا جو میں نے پہلے سنر کرنی تھی. 3 باتیں انسان کو ناکامی کے منہ سے بچائیں گی. رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا, رکھا صبح کا دسترخوان پہ دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا. فرمایا کہیں بھی آدمی چلا جائے کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. ہمارے اندر مصیبت ہی تو یہی ہے, راتوں کو سوچ رہے ہیں کیا کماؤں گا کہاں سے, لاؤں گا کہاں سے, اور صبح سارا دن اس کے اندر لگا دیا. جب سامنے آیا اے پکایا ٹھا 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 ہو جا رہا.
ایسے نا مولوی صاحب، اور ہمارے پاس ہے کیا؟ ساری زندگی گزر گئی، نفرت کے بیج بونے کے علاوہ ہم نے کیا کیا؟ تمہارے گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے، اخبارات کے ذریعے خبریں آئیں، گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے، فائرنگ ہوئی۔ اب تو خدا کا احسان ہے ان علاقوں میں امن ہے، 4 ان کے مرے، 5 ان کے مرے، جاؤ ان 9 کی قبر پہ جا کے پوچھو تم برادری لے کے آئے ہو، سینے میں ایمان بھی لائے ہو کہ نہیں لائے ہو؟ خالی۔ اور چلو ان کی بات نہیں کرتا، وہ تو پہلے ہمارے سے ایک سٹیپ، ایک قدم آگے چلے گئے، اپنی بات کرو۔ جنہوں نے ان کو کندھے پہ اٹھا کے چھوڑا، ان کے سینے میں آج بھی ایمان نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ 300 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، پوری دنیا کی ملک ہیں، 56 57 60 کے قریب اسلامی ممالک ہیں۔ میرے عزیزو، تمہیں ہر ملک میں، ہر خطے میں، 7 بر اعظم میں تمہیں مسلمان نظر آئے گا، معذرت کے ساتھ مسلمان میں اسلام کہیں نظر نہیں آئے گا۔ مسلمان سب ہیں، اسلام کوئی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، یاد رکھو پوری دنیا کا کفر مسلمان سے نہیں ڈرتا، مسلمان کے اندر جو اسلام ہے اس سے ڈرتا ہے۔ بدر کا میدان فتح ہوا، احد میں شہید ہونے کے بعد فاتح بنے، خیبر فتح ہوا، خندق فتح ہوا، تبوک میں فاتح بن کے آئے۔ خدا کی قسم، مسلمانوں ظاہر طور پر تو مسلمان تھے لیکن اندر اسلام کی طاقت تھی۔ یہی اسلام کی طاقت تھی، اللہ اکبر، یہی اسلام کی طاقت تھی کہ دائیں بائیں جس نے آسمان سے فرشتوں کو اتار کے لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ آج میرے عزیزو ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، اے عائشہ، ایک اللہ اکبر ہلکی سی آواز امتی امتی کی آئے گی، اللہ فرمائیں گے کون ہے؟ آ جانا۔ کہ میں روتا ہوا اللہ کے سامنے آ جاؤں گا۔ فرمایا، عائشہ، خدا کے عرش کے سامنے میں سجدے میں جاؤں گا، ایسی اللہ کی تعریفیں بیان کروں گا جو مجھے اللہ اس وقت مجھے یاد کرائے گا، اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 40 سال بابا آدم زمین پر روتا رہا۔ اللہ، 40 سال رونے کے بعد پھر آدم علیہ السلام کو فرمایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم کو بھی ہم نے سکھلایا، پھر ہاتھ اٹھا کے کہا، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کون ہے؟ آدم انسانیت کا باپ ہے۔ کیا کہہ رہے؟ ربنا، اے رب ہمارے، ظلمنا، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ آج میرے عزیزو، کتے نہیں چھوڑے، بلے نہیں چھوڑے، عورت نہیں چھوڑی، حلال نہیں چھوڑا، حرام نہیں چھوڑا، پھر بھی کہتا ہے کیوں معافی منگا میں کیتا کیے۔ آدم علیہ السلام، فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہ جانا، یہ تیرے نقصان کا سبب بنے گا۔ غلطی نہیں ہوئی، لغزش ہو گئی۔ اللہ کی محبت میں تقویت ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا، اس وجہ سے بہکاوے میں آ کر وہ دانہ منہ کے اندر ڈال دیا، اللہ نے زمین پر اتارا۔ اے آدم، خدا کا پیغمبر ہو کر، اولاد انسانیت، باپ ہو کر تیرے سے لغزش ہو جائے۔ فرمایا 40 سال تک اتنے شرمندہ ہوئے، کبھی سر اٹھا کے آسمان کی طرف ہی نہیں دیکھا۔ یا تو میرے عزیزو اس امت کا جوان ہی نہیں پنپتا، بوڑھا ہی نہیں پنپتا، کہتا ہے پھر مولا تو بھی کر کے دیکھتے، پھر میرا بھی صبر دیکھی، میں کتنے تک جانا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اور تیرے مٹیریل کو تیرے کپڑوں پہ گرا دیں، جب تک 3 دفعہ پانی ڈال کے نچوڑے نہ تیرا کپڑا ہی پاک نہیں ہوتا۔ ہم نے تجھے اس گندے پانی سے بنا دیا ہے، پھر گندے پانی کا ظاہر باطن تیرے اندر رکھا ہی کوئی نہیں، تجھے اتنا پاک بنا دیا، اپنے گھر کا طواف کرا دیا اور اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروا دیا، یہ گندے پانی سے بننے والا جب اس نے میری توحید کا اقرار کیا، میرے نبی کی رسالت کا اقرار کیا،
ایک طرف تو کھڑا ہو گیا، ایک طرف بیت اللہ کو کھڑا کر دیا، درمیان میں مکے کے در یتیم سردار انبیاء کو کھڑا کر کے اعلان کر دیا، ایک طرف انگلی تیری طرف تھی، دوسری طرف بیت اللہ کی طرف تھی، کملی والا اعلان کر رہا تھا بیت اللہ تو اللہ کے نور کی تجلیات کا مرکز ہے، آسمان سے جو پہلی رحمت اترتی ہے وہ تیرے اوپر آتی ہے، لیکن اے بیت اللہ سن لے، جس نے کلمہ پڑھا اس کی عزت تیری عزت اس کی عزت تیری عزت سے زیادہ ہے، اس کا مقام تیرے مقام سے زیادہ ہے، بیت اللہ جس کے دل کے اندر میرا کلمہ آ گیا، تیری عزت بھی اس کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے کیا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، پڑھو تو صحیح، اپنی تفصیل پڑھو تو صحیح، اسی بڑے کس چیز دیا چودھری صاحب۔ فرمایا پھر اللہ جل شانوں کے سامنے رو کے دکھاؤں گا، پھر میرا رب میرے پہ پیار، میرے اللہ کو میرے پہ پیار آئے گا اور کہے گا اٹھنا ذرا سر اٹھانا، اور مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں جھولی پھیلا کے کھڑا ہو جاؤں گا، یا اللہ تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا، یا اللہ امت کی بخشش سے سب کچھ عطا فرمایا، لیکن امت کی بخشش سے اللہ آج میری جھولی خالی ہے، اللہ کی رحمت والا دریا جوش میں آئے گا، اللہ اکبر، رحمت والی نگاہ اٹھائے گا، کہے گا محبوب اپنے گناہگار امتیوں کا نام لینا تیرا کام ہے، جنت کے دروازے کھول دینا میں خدا کا کام ہے، لیکن اتنا تو میرا حق ہے، اتنا تو میں پوچھ سکتا ہوں، بتا وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تیرے طریقوں کو اتنے سے پیسوں پہ کیوں بیچ کے آ گیا تھا؟ اتنا تو میرا حق ہے نا۔ اتنا تو میں پوچھ سکتا ہوں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے تھے، میں نے کہا تھا یا لٹیرے ہیں ایمان کے عزت کے، یا لٹیرے ہیں حیا کے، اس راستے پہ نہ جائیو، اس راستے پر آئیو، فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی، عزت ملے گی، راحت ملے گی، خوشیاں ملے گی، خدا ملے گا، مصطفیٰ ملے گا، قبر کا سکون ملے گا۔ یہ اندھا تھا، اندھیرے میں زمین پہ نوٹ گرا اٹھا لیتا تھا، اسے ہدایت والا رستہ نہیں آیا۔ اتنا تو پوچھ سکتا ہوں، ما غرک بربک الکریم، بندے بتا کس وجہ سے تو میرے سے دور ہو گیا تھا؟ دستے صحیح نہ، چل یار ٹھیک ہے تو دفعہ مارتے نوزاب دے کے سکی کرنا ہے، پر دستے صحیح۔ اگر کوئی میرے عزیز و رزن نہ ہوا، کوئی معقول جواب نہ ہوا، فرما عائشہ اللہ کے سامنے سے گزرتی ہوئی بچنا، اگر اس نے یوں کر کے پوچھ لیا یہ کام کیوں کر کے آیا، اللہ کی عزت کی قسم عائشہ میدان معاشر میں اس کا جواب دینے کے لیے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو عرض کرتا ہوں خدا کے واسطے، چھوڑ دو نفرتوں کی آگ جلانا۔ یہ آگ ہمارے بازاروں میں جلی، ہماری چائے والے ہوٹلوں پہ چلی، پھر یہ آہستہ آہستہ ہمارے گھروں میں آئی، پھر دلوں کے اندر آئی، پھر مسجدوں کے اندر آئی۔ یہ ایسی بھیانک آگ تھی، اس کے سیک نے نبی کے منبر کو بھی متاثر کر دیا، محراب کو بھی متاثر کر دیا۔ اس آگ سے اٹھنے والے دھوئے نے لوگوں کے دلوں کے اندر پھاڑ پیدا کر کے رکھ دیے، زندگی گزر گئی۔ منبر پر بیٹھنے والے بدلتے رہے، بیٹھنے والے کے سامنے والے بدلتے رہے، لوگ مر مر کے بچ گئے، بچ بچ کے مر گئے، لیکن مکے کے در یتیم کون ہے، کیا ہے، آج تک کلمہ پڑھنے والوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا ہے، لڑ رہے۔ کوئی نور و بشر کے جھگڑے، کوئی حاضر و ناظر کے جھگڑے، کوئی عالم الغیب کے جھگڑے۔ اللہ نے فرمایا ان پر تو میں نے پردے ڈال کے والضحیٰ کا چہرہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے قدموں کی دھول کو تو میں نے جنت کا رستہ بنایا ہے۔ تھکے نہیں لڑ لڑ کے ابھی تک یار، ابھی تک نہیں تھکے، اور آگے بھی عزم اچھے نہیں ہیں، آگے بھی ارادے اچھے نہیں۔ بتاؤ میرے یاروں کو اس منبر کا تقاضا تھوڑی ہے ساری زندگی کیوں کر کے اٹھاؤ، تلوار میرے نبی نے ہاتھ میں پکڑی ہے، لیکن دکھاؤ تو صحیح نبی نے کسی پر تلوار اٹھائی ہو۔ وہ محسن انسانیت جو جہاد میں لے کے جا رہے ہیں،
اسلام کی سربلندی کے لیے لے کے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے خبردار کسی بچے پر تلوار نہیں اٹھانی، کسی عورت پر تلوار نہیں اٹھانی، کسی معذور پر تلوار نہیں اٹھانی، کسی بیمار پر تلوار نہیں اٹھانی۔ اس تلوار کا تعلق مصطفیٰ کے ہاتھ سے ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ ان ہاتھوں سے حق چھیننے نہیں آیا بلکہ حق دینے کے لیے آیا ہے۔ لاؤ غلامی ایسی، جتنے باطل مذہب ہے آؤ آپ کی اس جامع مسجد میں بیٹھ کر ان کو چیلنج ہے میڈیا کے ذریعے، لاؤ اپنے نبی کی کامل زندگی، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، نہ لائے ہیں نہ لا سکیں گے نہ لے کے آ سکتے ہیں۔ ہمیں ہمارے بچے کو بھی دعوت دو، خدا کی قسم ہم تمہیں اپنے نبی کی کامل زندگی دکھائیں گے۔ پھر زندگی کے نیچے جو سطر لکھی ہوگی اس پہ لکھا ہوگا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بچپن دیکھنا ہو کتاب قرآن کھول کے دیکھو، لڑکپن دیکھنا ہو قرآن کھول کے دیکھو، جوانی دیکھنی ہو قرآن کھول کے دیکھو، بچوں کا باپ قرآن کھول کے دیکھو، عورتوں کا شوہر قرآن کھول کے آؤ تو صحیح ذرا۔ ہمارے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ دو جواب۔ 11 گھر بسائے حضور نے۔ آج باطل یہودی نصرانی کہتے تو نبی ویاہ کرنا ہے کہ کلمہ دعوت دینا ہے۔ دو جواب۔ آپ کیا کرتے ہو؟ میں بی ایس سی کر رہا ہوں۔ آپ کیا کر ایم ایس سی کر رہا ہوں۔ بی اے کا امتحان دیا جی، میں 13ویں جماعت ہے جانی، میں نے الیکٹرک پہ پتہ نہیں پتہ، ہمیں تو وہ نام ہی نہیں آتے جس میں تم نے ڈپلومے کر رکھے۔ دو جواب ہمارے نبی کی 11 شادی۔ اسی لیے کہتے ہو خدا کے واسطے ذرا مدارس دینیہ میں آ جاؤ، یہ تعلیم القرآن لبنین والبنات، آؤ تو صحیح، یہاں تمہیں قرآن بھی ملے گا، بہاریں بھی ملے گی، مصطفیٰ کی سیرت بھی ملے گی، اللہ کی محبت بھی ملے گی۔ 11 شادیاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کامل زندگی کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی، کامل زندگی نہیں۔ ہمارے نبی پر موت والا عمل گزر گیا، لیکن انک میت وانہم میتون، تیرا میرا مرنا اور ہے، حضور علیہ السلام کا دنیا سے جانا اور ہے۔ ایسے ہی کہ نہیں؟ 11 شادیاں مدنی کریم علیہ السلام کی یہ سیرت کا حصہ ہے۔ اور ہمارے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ دو جواب۔ انسان شادی کتنے قسم کی عورت سے کرتا ہے؟ 4 کہ 2؟ 4 سے 2 3 5 کتنی؟ انسان 11 قسم کی عورتوں سے شادی کرتا ہے۔ حضور نے بھی 11 قسم کی عورتوں سے شادی کی۔ 11 قسم کی عورتوں میں کون؟ کواری، مطلقہ، بیوہ۔ کواری عورت جدا ویاہ کدے نہ ہویا ہوئے، مطلقہ جس کو ہو گیا اور طلاق ہو گئی ہو، بیوہ جس کی ہو گئی اور اس کا شوہر فوت ہو گیا ہو۔ یہ 3 عورتیں ہیں، ان سے کرتے ہیں نا۔ اپنوں میں سے کرے گا یا غیروں میں سے کرے گا؟ کتنی ہو گئی؟ 3 تے 2۔ اپنے سے بڑی عمر میں کرے گا یا اپنے سے چھوٹی عمر سے کرے گا؟ کتنی ہو گئی؟ امیر میں کرے گا یا غریب میں کرے گا؟ مسلمانوں میں کرے گا یا کافروں کو مسلمان بنا کے ان سے کرے گا؟ کہ نہیں ہوئیاں؟ حضور علیہ السلام نے ان 11 قسم کی عورتوں سے شادی کر کے بتلایا، او لوگو اگر بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا پڑ جائے تو مجھے خدیجہ کے گھر میں دیکھ لینا، اگر چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کرنی پڑ جائے تو عائشہ کو میں محمد کے بسترے کے اوپر دیکھ لینا، اگر امیر عورت سے شادی کرنا پڑ جائے تو صفیہ جو خیبر میں جس کا نکاح ہوا، جس کا حق مہر 125 اوقیہ سونا آج کے دور میں کروڑوں روپیہ، فرمایا اس سے دیکھ لینا، اگر غریبی عورت سے شادی کرنا پڑ جائے تو جویریہ کو دیکھ لینا۔ 11 قسم کی عورتوں کے گھر بات فرمائے، فرمایا اے نہ ہوئے بیوہ گھر دے اندر لے آؤ۔ لوگ کی کہیں گے میں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں؟ میں نے 25 سال گزار کے دکھائے، 3 شادی ہو چکی تھی، میری اولادی 6 بچے، میری اولادی اس سے ہوئی، 4 بیٹیاں 2 بیٹے اس سے ہوئے، رقیہ اس کے بطن سے، زینب خدیجہ کے بطن سے، اور اسی طریقے سے فاطمہ ام کلثوم یہاں سے آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طیب طاہر اللہ نے یہاں سے عطا فرمائے۔ او لوگو اگر مجھے باپ دیکھنا ہو تو خدیجہ کے گھر میں زینب کے سر پر ہاتھ رکھتا دیکھ لینا، اگر محمد الرسول اللہ دیکھتا ہو تو ہرا کے دامن سے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کہتے دیکھ لینا۔
کھڑے ہو کر میرے عزیزو آواز دو کہ اس مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کام کیا. میرے نبی نے ماں کی گود میں آنے کے طریقے سے لے کر قبر میں جا کر کروٹ بدلنے کا طریقہ بتلا دیا. لاؤ کسی نبی کی شریعت جس نبی نے تمہیں قبر میں لیٹنے کا طریقہ بتلایا ہو. حافظ شاہی صاحب جن سے ہم نے قرآن پاک پڑھا، حافظ اسماعیل صاحب، ایک دن شام کو لے کے بیٹھ گئے. کہنے لگے پترا خدا کی قسم آج تک مجھے ملال ہے، میں پوری نہ کر سکا. کہنے لگے پترا مجھے دفنانا سنت کے مطابق. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے خبردار مٹی اور میرے درمیان کوئی چٹائی نہ بچھانا، سنت حضور کے درمیان نہیں بچھائی گئی. فرمایا میری قبر بغلی بنانا اور مجھے کروٹ سے لٹانا. نبی کو ایسے ہی لٹایا گیا تھا. فرمایا نہ پھٹے رکھنے نہ سلیٹے رکھنی، کچے مٹکے میری قبر کے اوپر رکھ کر مٹی ڈال دینا. یہ سنت صلی اللہ علیہ وسلم. آج نیت کرو کہ زندگی بھی حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اور موت بھی. خدا کی قسم یہی کامیابی ہے، یہی فلاح ہے. اور لڑکا کا تلاش کرنا ہے یار، بچی دا مستقبل سوچنا ہے. ایسا رشتہ دس کہ ساڈی بچی سکون نہ رہے. ایسے مالدار بھی ہو، اس کے بہن بھائی بھی کم ہو، اس کے ماں باپ بھی مرنے والے ہوں. اے اپنی بچی دا چنگا سوچ جا. اپنی بچی کے سوچنے میں تو اس حد تک آ گیا جس کے گھر جا رہی ہے وہ تیری بچی کو اس سے 4 ہاتھ آگے سوچیں گے. یاد رکھو میرے عزیزو، پھول تو میرے عزیزو گلشن کے اندر اچھا لگتا ہے، جب ٹہنی سے پھول توڑ لیا جاتا ہے تو ایک رات کے اندر پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں. پہلے وقتوں کے اندر میرے عزیزو، اب ہن رواج کوئی اب بھی ہے، پہلے وقتوں میں جب اندھیرا سورج بادلوں میں جایا کرتا تھا، لوگ اپنے گھر کے ہر کمرے کے بلب کو روشن کر دیا کرتے تھے. کہتے تھے اندھیرے گھر تو مردوں کے ہوتے ہیں، زندوں کے نہیں ہوا کرتے. پہلے میرے عزیزو ہمارے بڑوں سے پوچھو، مولانا انور صاحب سے، کوئی ویڑے تے آ جاندہ، کوئی سائیکل والا پاس سے گزر کے جاتا، کہتا میاں جی کتھے جانا ہے؟ اور بعد دساں گا پہلے تینوں گرمی لگی پسینہ بڑا ہے، ٹھہر میں پانی کا رونا ہے کہ آنا. میں آپ کے لیے پانی لے کے آ رہا ہوں، بیٹھیے. ہن تے کوئی بندہ پوچھے نا جی میں فلاں راہ پول گیا، کہندا پہلے ٹھنڈی کوک پیا پھر تم دساں گا. اپنی آپ بیتی اللہ کی قسم. ایک مرتبہ جلسے پہ جلدی پہنچنا تھا، میں نے کہا بیٹے راستہ کدھر جا؟ خدا کی قسم اسے غلط رستے پہ ڈال دیا. چلتے رہے آگے روڈ ہی ختم ہو گیا. واپس آئے ہنس کے کہنے لگا لب گیا راستہ نا. میرا نبی تو بھٹکیوں کو سیدھے رستے پر ڈالنے آیا تھا. پتہ نہیں کہاں جا کے بیٹھ کے کس کی زندگی کو پڑھ رہے ہیں، کہاں چلے گئے. ایک اناروں کا باغ تھا، اس کے اندر ایک ملازم تھا، اس کا نام تھا مبارک. مالک بڑا اس پر اعتماد کرتا تھا. اپنے باغ میں آیا اور کہا کہ کہنے لگا مبارک مجھے ذرا وہ انار کا رس پلا جس درخت کا انار سب سے میٹھا ہو. میں کہا ٹھیک ہے. ٹہنی کو ہاتھ ڈالا، انار توڑا، دانے نکال کے رس نچوڑا. جی پہلا گھونٹ پیا ترش پرے سڑتا کیا تو یہ پتہ نہیں انا ہے، اور پلا. دوسرے انار، تیسرے درخت کا انار، تینوں ترش. میں نے کہا پاگل مذاق کر رہا ہے؟ کہ یہ ایک بات سنو، باغ کی رکھوالی کی مزدوری لیتا ہوں لیکن باغ کا انار کھانے کی میں نے آپ سے آج تک اجازت نہیں دی ہے. میں کہتا کوئی نہیں. سر پھڑ کے بہ گیا، ورنہ کہ اتنا نہیں ایک آدمی. مشورہ پھر عقل مند آدمی سے لینا چاہیے. اے میری گلہ تو اوپرے نہیں لگ رہی کچھ کہ کیا تقریر لے گی. یہ سیرت ہے، یہی سیرت ہے بھائی، سے کوئی نہیں اٹھاتا. انہوں نے کہا سمجھدار بندہ ہے، مشورہ دے. گھر دا مشورہ ہے، اور ہر ایک سے گھر کا مشورہ نہ لیا کرو، ہر ایک کیا کہ اپنے گھر کا رونا رہا کرو. تو مذاق بنا رہے ہو اپنے گھر کا. اور ایک نے کہا بچہ مکہ نہیں مندہ، وہ کہہ لٹے یار یہ میرے نہ پکی کردہ بچہ، تیرا کہنا کوئی نہیں مندہ. خبردار، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا.
اس کے آگے رو جو آنسوؤں کا مول ڈالتا ہے، ان کے آگے کیوں رو رہا ہے جو آنسوؤں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ تھے رو جاتے ہیں۔ کہ عقل مند آدمی ہے جو مزدوری لیتا ہے، میرے باغ کے انار کا میرے باغ کے درخت کا انار کا دانہ نہیں کھایا، میں مجھے مشورہ بتا۔ انہوں نے کہا کی جی؟ انہوں نے کہا مشورہ بتا، مشورہ لینا چاہتا ہوں، بیٹی جوان ہے، کہاں رشتہ تلاش کروں؟ انہوں نے کہا 3 آپشن ہے، اگر تُنے خوبصورت دیکھ، اگر مالدار دیکھنا ہے تو یہودیوں میں تلاش کر لے، اگر تُنے حسن و جمال والا دیکھنا ہے تو عیسائیوں میں تلاش، نصرانیوں میں دیکھ لے، اگر تُنے تقوی پرہیزگاری والا دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ کی امت کے اندر تلاش کر لے۔ بس اٹھا وہاں سے گھر گیا اور بیوی کو جا کے کہنے لگا میرے آج مجھے اپنے نصیب میں میری پگڑی دے، آج میں فخر ہو رہا ہے۔ بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا واہ بچی، اللہ اکبر، نہ مشقت نہ ہینگ نہ رنگ پھٹکری لگی، رنگ چوکا چڑھ گیا۔ ابو کیا ہوا؟ اور میں ایسا انتخاب کر کے آیا ہوں، دنیا ترستی رہے گی، تیرے جیسا شوہر نہیں پا سکے گی۔ کون؟ کیڑا چودھری؟ انہوں نے کہا چودھری کوئی نہیں، وہ جو میرے باغ کا مالی ہے۔ بیوی کہنے لگی انتخاب؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ میں نہیں کہتی میں اپنے گھر دینی، اپنے بھرا نوں دینی، اپنی بہن نوں دینی، نہ جتھے تسی باپ ہو، آپ کا درجہ میرے زیادہ ہے، میرے قدموں میں جنت، تیرے ہاتھوں میں دعاؤں کی قبولیت ہے۔ مرد اور ٹھیک ہے کر دے۔ باپ اپنی بچیوں کے بارے میں برا نہیں سوچا کرتے، کر۔ عبداللہ، اللہ اکبر، پھر مبارک سے شادی ہو گئی، سال کے بعد بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا، نام عبداللہ بن مبارک۔ امام المحدثین بنا کون تھا؟ جو امام بخاری کے استاد کا بھی استاد بن گیا تھا۔ کہاں رشتے چلے اور کہاں۔ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے شادیاں حیا کی چادر کے دائرے میں رہ کے کیا کرو۔ پھر گود آباد ہونے کی دیر ہے، بیٹی ہوئی تو رابعہ بصری نظر آئے گی، بیٹا پیدا ہوا چہرہ عبد القادر جیلانی کا نظر آئے گا، اگر نہ رونا ہی رپا۔ یہ انتخاب ہے، کہاں شادی کرنی ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری کو، متقی لوگوں کو دیکھنا ہے، جس کے چہرے پر ایمان کا نور نظر آوے۔ ایسا تو ایک ہی جیب میں نظر آتا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے حضور کی مبارک زندگی کو ساری انسانیت کے لیے کامل نمونہ بنا دیا۔ میرے عزیزو، آئے جس کا جی چاہے عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آ جاؤ حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو حضور کے قدموں میں بیٹھ کے دکھا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، عرش والا بھی محبت کرے گا، عرش والا اپنی مخلوق کے دلوں میں بھی تمہاری محبت ڈال دے گا۔ پھر اشارے تم کرو گے، فیصلے آسمان سے اللہ کرے گا۔ چینی مہنگی، آٹا، میرے موضوع ہوتا کوئی نہیں، چینی مہنگی، آٹا مہنگا، پچھلے والے اگلوں کو، اگلے والے کہتے پچھلی مہنگی کر کے گئی، پچھلے والے کہتے اگلا بیڑا غرق ہو گیا، 5 سال کے بعد کوئی تیسرا رونے والا آ جائے گا، دو ہی خراب سنجیے سندوز ماؤ۔ 74 سال ہو گیا ازماتے ازماتے، کچھ ملے، آگے بھی کھے ملے گی۔ مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے والد گرامی حضرت جی سے پوچھنے لگے، حضرت جی، ابو جی کجیب، کل چینی لینے گیا تھا 2 آنے کی، آج 4 آنے کی کیوں؟ ایک دن میں 1 رات میں ریٹ بڑھ گیا، آٹا کل اتنے کا تھا آج مہنگا کیوں؟ واہ کیا ہی بات فرمائی بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے۔ فرمایا بیٹے، اللہ کے دربار میں ایک ترازو ہے، اس کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے کے اندر انسان کے نیک اعمال ہیں، ایک پلڑے کے اندر کھانے والی پینے والی چیزیں ہیں۔ جب انسان کے اعمال زمین پر ہلکے ہو جاتے ہیں تو نام اعمال والا پلڑا بھی ہلکا ہو جاتا ہے، اور چیزوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے تو اللہ زمین پر چیزوں کے ریٹ مہنگے کر دیتا ہے۔ جب امت نماز روزے پر آ جائے، حلال حرام کی تمیز پر آ جائے،
تو اللہ اعمال والا پلڑا بھاری کر دیتا ہے، چیزوں والا ہلکا کرتا ہے، تو زمین پر اللہ چیزوں کے ریٹ کو گرا دیتا ہے۔ پڑھو مشکوٰۃ شریف، تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں، جیسے اعمال اوپر بھیجو گے اللہ حکمران ویسے مسلط کرے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جڑا ہتھاں دا کیتا نہ بھگت رہو۔ زمین پر رینگنے والی چوٹی صبح صبح اپنے پروں کو جوڑ کے کہتی ہے خدا را خدا را، تو صحیح رہے گا تے روٹی لقمہ ساڈے منہ وچ بھی آندا رہے گا، اگر تو نے لڑنا شروع کر دیا تو تیری وجہ سے ہمارا رزق بھی چھین لیا جائے گا۔ ہاتھ جوڑ، صبح اٹھے زبان پر نفرت کیا، گالم گلوچ، سویرے بیوی تنگ، بچے تنگ، بچے رضائیوں میں، ابا گیا نہیں اللہ جان دے میں کوئی نہیں اٹھنا، ابا گیا نہیں اللہ میں کوئی نہیں اٹھنا، گالم گلوچ، نفرت ہی نفرت زبان کے اوپر، ہے ہی نہیں پیار والی بات، اچھا بول زبان کے اوپر ہے ہی کوئی نہیں، اور اس کو کوئی اہمیت دیتا ہی کوئی نہیں۔ نبی والے اخلاق، رحمت والے نبی والا رہن سہن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی، صبح سے اٹھے لگ رہے ہیں گالم گلوچ، برا، ایک دوسرے کو طنز، ایک دوسرے کو تنگ نظری سے دیکھنا، ہے ہی نہیں پیار، کہاں نظر ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آ جاؤ محبوب کی پیاری مبارک رحمت والی چادر کے نیچے، دکان میں، مکان میں، بازار میں، گھر میں، باہر میں، زندگی میں، خوشی میں، غمی میں، پیار میں، محبت میں، تنہائی میں، یکجائی میں، اجتماع میں، انفرادیت میں، مسجد میں، گھر میں، کمرے میں، بازاروں میں، روڈوں پر، ہر جگہ آئینے کی طرح حضور کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو، جیسے آئینے میں انسان اپنا چہرہ سجاتا ہے، حضور کی زندگی میں انسان اپنا آپ سجاتا ہے۔ خدا کی قسم کامیابی کہیں ملے گی نہیں، ملے گی تو نبی کے قدموں میں ملے گی۔ آج پوری دنیا کا کفر کہہ رہا ہے مسلمان نہ لاؤ، مسلمان میں اسلام لے کے آؤ۔ جس دن مسلمان کے اندر اسلام آ گیا اور مسلمان کے اندر اسلام زندہ ہو گیا تو خدا پاک کی قسم ہے عرش پر حکمرانی خدا کی، فرش پر حکمرانی خدا کے بندوں کی ہو جائے۔ خدا کے بندوں کی حکمرانی بھی تو اللہ کی حکمرانی ہے نا۔ پھر فیصلے زمین پر ہوں گے، جیسے بہلول رحمت اللہ علیہ، آخری بات، بہلول رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے، ایک عاشق اپنی معشوقہ کے ساتھ بیٹھا، بہلول کا گارے میں پاؤں لگا، پاؤں سے چھیٹا اڑا، اس کے کپڑوں پہ گرا، اس کی معشوقہ کے برداشت نہ ہوا، تھوڑ کر کے منہ پہ تھپڑ مارا، انا ہو گیا۔ حضرت بہلول نے اپنا یوں کر کے منہ، واہ مولا، پیچھے جلیبیاں کھوا دیے تھے، تھپڑ پوائے، پچھلی دکان پہ منتیں کر کے مٹھائی کھلائی ہے، یہاں تھپڑ پڑوا دی، چلو کوئی بات۔ تھوڑا سا آگے گزرے، تھپڑ مارنے والا زمین پہ لوٹیاں لے رہا تھا، مار گیا مار گیا مار گیا۔ وہ دی مشوقہ اٹھی کہنے لگی بابا معاف کر دے، بددعا تے نہ دے، چل کوئی نہیں، منڈا کھنڈا ہے، غلطی ہو گئی۔ بابا کہنے لگا اللہ دی قسم میں نے تو بددعا دور کی بات دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا، اگر پیچھے مڑ کے دیکھو کہ گیا، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، آخری سانسیں تھی۔ بہلول کو کہنے لگا معاف، کہا میرے سے نہ مانگ، اس سے معافی مانگ۔ کہا ہویا کی تھپڑ تے تینوں ماریا، معافی اس سے کیوں مانگوں؟ اللہ اکبر سنو، اور جا کے گھر تھوڑی دیر کے لیے سوچنا۔ حضرت بہلول مجذوبانہ حالت میں کہنے لگے اوہ تیرے یار کو تکلیف پہنچی، غصہ تجھے آیا، تیرے یار کو تکلیف پہنچی، غصہ تجھے آیا، تیرے یار نے میرے منہ پر مار دیا، مجھے تکلیف پہنچی، غصہ میرے یار کو آیا، میرے یار نے تیرے یار کو مار دیا۔ ہم ہاتھ بھی بن جاتے ہیں، ہم پیر بھی بن جاتے ہیں، حکومت دیکھ پھر خدا اللہ عمر جیسے لا کے کھڑا کر دے گا۔ ہوا کو کہیں گے چل چلے گی، رک رکے گی، دریا کو کہیں گے چل چلے گا، رک رکے گا، زمین کو کہیں گے اگل اگلے گی، خاموش ہو جا خاموش ہو جائے گی۔ آگ نو مر چادر بھی کھائے گا، یہ چادر محمد کے غلام کی ہے، آگ واپس چلی جائے گی۔
آج پوری دنیا کا کفر میرے عزیزو اس اسلام کا انتظار کر رہا ہے جو 1400 سال پہلے محمد اپنے یاروں کے سینے میں جگمگا کے گیا ہے۔ آج پوری دنیا ہمارے سے کہی لاؤ تو اڈا اسلام کی تھے۔ برطانیہ کی عدالت میں، امریکہ کی عدالت میں 100 کامیاب آدمی پوری دنیا جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر انہوں نے لکھا دنیا میں 100 کامیاب آدمی گزرے، سب سے اوپر نام محمد الرسول اللہ لکھا، نیچے نام عمر بن خطاب لکھا ہوا ہے۔ کفر مان گیا، مسلمان نہیں مانتا۔ کفر مان گیا، مسلمان نہیں مانتا۔ میرے عزیزو یقین جانو، آخری بات کر کے جا رہا ہوں، جتنی بھی ایٹمی طاقت بن جاؤ لیکن جب تک اپنے سینے کو ایمان سے منور نہیں کرو گے یہ ایٹمی طاقت کے ہوتے ہوئے اللہ ناکام کرے گا۔ ہو رہے کرونا وائرس جا کے پھر آ گیا، انہیں کہ 4 دن روئے پھر دوبارہ اسی کام کے اوپر آ گئے۔ دکانیں بند کر کے مسجدوں میں تسبیحاں پڑھ رہے تھے، میلاد پڑھ رہے سی، بڑی خیراتاں کی تھیاں، بڑے ختم دیتے۔ اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے محبوبہ، تیرے امتی نے تیرے وعدے میں یاد آگے، شکلہ نہیں بدلنی، زمین کو میں نے خالی نہیں کرنا، لیکن یہ تو پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یہ تو صبح کے بھولے شام کو گھر آتے ہی نہیں، 4 قدم اور آگے نکل جاتے ہیں۔ یقین جانو میرے عزیزو، خدا کی قسم پچھلے رگڑے میں تو بچ گئے تھے، یہ رگڑا آیا پتہ نہیں کون کون سا ریلے کے اندر بہا کے لے جائے گا۔ سارا مجمع اللہ کو معافی منگے سچے دل نال تے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ آج مدارس دینیہ کا ساتھ دو، آج مدارس دینیہ کا ہاتھ بڑھاؤ، جو وہاں میرے عزیزوں کام ہو رہا ہے اس کام کی ترقی کے لیے دعا کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو۔ مسجد مدرسے کی انتظامیہ احمد ندیم صاحب، بھائی ندیم صاحب کی، نقشبندی صاحب کی قیادت کے اندر جو مدرسہ بچیوں کا چلا رہی ہے، اللہ اکبر، کس کی بچی یہاں پڑھ کے جائے گی، پھر اس کے قرآن والی بہاریں سسرال میں جا کے اس کے گھر کو روشن کریں گی، پھر آنے والا بچہ قرآن والی بہاروں کے سائے میں زندگی گزارے گا، آنے والی بیٹی کی نسبت اللہ بعد میں مدرسے سے کر دے گا۔ یہ صدقہ، یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ تمہارے مدرسے میں ایک بچی نہیں پڑھ کے جا رہی، ایک مدرسہ پڑھ کے جا رہا ہے، جو اپنے سسرال میں جا کے مدرسہ قائم ہوگا، پتہ نہیں نسلوں کے اندر دین زندہ ہو جائے گا، پتہ نہیں آگے کتنے مدرسے بنیں گے۔ تو اللہ ہمیں طاقت دے، توفیق دے، اللہ ہمیں ہمت دے۔ ان مدرسوں کی ترقی کے لیے دعا بھی کرنا ہے، ان مدرسوں کے لیے تعاون بھی کرنا ہے۔ کہہ دو انشاءاللہ کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔